بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. یونٹ 2 کا سبق نمبر 5. آج اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا جا رہا ہے. جس طرح کہ ان اور اس کے بعد فی، پھر علی، اور آج من. الکتاب من الکتابی، اس میں بھی پچھلے جو سبق ہیں علی اور فی کی طرح جب کسی بھی لفظ کے شروع میں علی فی آ جائے تو اس کے بعد والے لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے. اسی طرح جب لفظ کے شروع میں من آ جائے، من الکتابی، تو اس کے آخری حرف، لفظ کے آخری حرف کے نیچے بھی کیا ہوگی؟ زیر ہوگی. تو من کا ترجمہ کیا ہے؟ سے. الکتاب، کتاب، من الکتابی، کتاب سے. تو قرآن مجید کے اندر اس طرح کے بہت سارے الفاظ موجود ہیں کہ جن کے شروع میں من آتا ہے، اور من کو جب اس کے بعد والے لفظ کے ساتھ جوڑ کر پڑھتے ہیں تو نون کے اوپر زبر لگا دی جاتی ہے. نون کے اوپر زبر لگا کر اگر بعد والا جو لفظ ہے اس پر الف لام ہو تو نون چونکہ ساکن ہے تو ساکن کو اس کے بعد والے ساکن کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا، لہذا نون پر کیا کر دیا؟ زبر دے دی اور زبر کو آگے لام کے ساتھ ملا دیا تو یہ بن گیا من الکتابی. من الکتابی، کتاب سے. یہاں یہ جتنے بھی الفاظ ہیں اب تقریباً وہی ہیں جو پہلے پڑھے جا چکے ہیں، تو ان کو پڑھنا اور ان کا مطلب سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایمن پڑھو. من اللہ، اللہ سے. من الکتابی، کتاب سے. من العلم، علم سے. من الدین، دین سے. جی جہانگیر صاحب. من المشرقی، مشرق سے. من المغربی، مغرب سے. من الرحمہ، رحمت سے. من رحمت سے. من العذابی، عذاب سے. جی اعظم صاحب. من المائی، پانی سے. من الناری، آگ سے. من القرآنی، قرآن سے. من التوراتی، تورات سے. جی. من اللیلی، رات سے. من النہاری، دن سے. من الشر، شر سے. من الخیر، بھلائی سے. جی. من الخوفی، خوف سے. من الامن، امن سے. من الشیطان، امن، امنی ہے، اردو میں ہو یا عربی میں ہو. امن. امن. جی. من الشیطان، شیطان سے. من البشر، انسان سے. جی ڈاکٹر صاحب. من العمل، عمل سے. من القول، قول سے. بات سے، قول بات سے. من الجن، جن سے. من الناس، لوگوں سے. جی آگے. من الارض، زمین سے. من السماء، آسمان سے. من الحی، زندگی سے. من المیت، موت سے. جی. من الحی، زندہ سے ہے نا یا زندہ کہنا ہے؟ زندہ. من الحی، زندہ سے. من المیت، مردہ سے. زندگی نہیں، زندگی من الحیات ہے. نہیں. من الحی زندہ سے. من المیت مردہ سے، کیونکہ زندگی الحیات ہے. اور
حیات کے مقابلے میں موت آتی ہے. الذی خلق الموت والحیات. جی قاضی صاحب. من التجارتی تجارت سے، من الآخرتی آخرت سے، من الجنتی جنت سے، من الرزق رزق سے. جی چلو علی پڑھے آگے. من الرحمن رحمان سے، من الحق حق سے، من الغیظ غصے سے غصہ سے. غصہ سے، من الکبری کباری. من الکبری کبر نہیں کباری با پر زبر پڑھنی ہے. من الکبری ہم، بڑھاپے سے. ہاں جی. کبر با کے جزم کے ساتھ، با کی جزم کے ساتھ ہو کبر تو پھر تکبر ہو جاتا ہے. با پر زبر ہو تو بڑھاپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے من الکباری بڑھاپے سے. من الموت ہاں جی. سونے سے، من الذهابی. سونا گولڈ. جی. من الصلاتی من الصلاة. من الصلاتی نماز سے، من الفجر فجر سے. جی آگے غوث صاحب پڑھیں. من الذل ذلت سے، من الحزن غم سے. غم سے، من الشمال شمال سے، من المحراب محراب سے. جی بس. من البیتی گھر سے، من الحکمتی حکمت سے، من الانسی انسانوں سے، من الشجرتی درخت سے. جی من القتل قتل سے، من فرعون ہاں جی. فرعون سے، من یوسف من یوسف یوسف سے، ہم، من السماوات آسمانوں سے. جی عبد الرحمن پڑھیں. من الآیات ہم، نشانیوں سے، ہاں من الآیات نشانیوں سے، ہاں. من الظلمات ظلمات اندھیروں سے. من الآیات آیات سے. نشانیاں بھی ٹھیک. ابھی اس کو ہم کیسے کریں گے جس اندر جب آتا ہے یہ آیات اور نشانی پھر مفہوم سمجھتے وہ ہیں. مفہوم میں آئے گا. دونوں دیکھا میرے دونوں کر سکتے ہیں، دونوں ان صحیح کا ہیں. آیات الکتاب المبین تو جی. ظاہر بات ہے وہاں وہ کتاب المبین کی آیات ہیں. جی ٹھیک ہے، تو وہاں سے مراد آیات ہیں. تو دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. دونوں ترجمے ٹھیک. جی من الظلمات اندھیروں سے. آگے من الطیبات پاک عورتوں سے پاک عورتوں سے، من یا پاکیزہ چیزوں سے. دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. من الصالحات صالحات سے، نیکیوں سے. نیک عورتوں سے نیکیوں سے یا کیا؟ نیک اعمال سے. نیک اعمال. نیک اعمال والباقیات الصالحات بھی ہے، اور الصالحات نیک ہوتے ہیں. فالصالحات قانتات حافظات للہ. تو صالحات اس نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے کہ دونوں مفہوم اس پہ آ جاتے ہیں. جی اور کون پڑھے گا؟ اجازت پڑھے گا. پڑھو. من البینات واضح نشانیوں سے، من الثمرات پھلوں سے، من الاموال مالوں سے، من الملائکۃ فرشتوں سے. فرشتوں سے. تو دیکھیں یہ سمپل الفاظ جو اس میں واحد بھی ہیں اور جمع بھی ہیں، کیونکہ پیچھے مفرد بھی الفاظ آئے اور جمع بھی ہیں. تو دونوں ہی طرح کے الفاظ ان کے شروع میں من آیا تو اس کا ترجمہ سے ہم نے کیا. بعض اوقات من کے بعد دو الفاظ آپس میں واو کے ذریعے ملے ہوتے ہیں، جس طرح کہ علا کے بعد بھی، فی کے بعد بھی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح من کے بعد بھی ہوتے ہیں. تو ان کا مفہوم، ان کا ترجمہ اکٹھا کیا جائے گا. من السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے. آسمانوں اور زمین سے. آگے من الکتاب والحکمت، من السماء آسمان آیا. من السماء والارض، آسمان اور زمین سے. ٹھیک ہے.
من الکتاب والحکمت کتاب اور کتاب اور حکمت حکمت سے. جی آصف پڑھیں. من الجن والانس جنوں اور انسانوں سے. جی من الہدى جن جمع کرنے ہیں سنگل کے سنگل جمع بھی جن ٹھیک اور ہے. انسان سے یا جن اور انسان سے من جن اور انسان جن اس اور کا انسان. ترجمہ ہو تو زیادہ بہتر. جن اور انسان سے. جی کیونکہ اس کے اندر سارے آ جاتے ہیں جمع بھی اور مفرد بھی. جی من الہدى والفرقان والہدایت اور فرقان سے. جی آگے نبیل صاحب. فرقانی فرقانی. من الذهب والفضة. جی سونے اور چاندی سے. جی من الخوف والجوع. جی خوف اور بھوک سے. جی آگے. من الحرث والانعام. کھیتی اور مویشیوں سے. جی من الجنۃ والناس. جنوں اور انسانوں سے. جی من الآیات والذکر. نشانیوں اور ذکر سے. جی من السماوات والارض. آسمانوں اور زمین سے. من الاموال والانفس. مالوں اور جانوں سے. جی اگر من کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کے اوپر کیا ہو الف لام نہ ہو الف لام کے بغیر ہو تو اس میں پھر مفہوم پایا جائے گا ایک یا کسی یا ایک کا مفہوم جو ہے وہ پایا جائے گا. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں. من نارن کسی آگ سے یا ایک آگ سے. من کتاب من کتاب کسی یا ایک کتاب سے. من کتاب. اب دیکھیں یہ نون ساکن ہی رہا ہے اس کو اوپر زبر دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ من کے بعد کاف کے نیچے حرکت ہے. ٹھیک ہے. یہاں کیا تھا کہ من کے بعد لام ہے ال تو چونکہ لام بھی ساکن اور من بھی ساکن تو اس لیے نون کے اوپر ہم نے زبر لگا دی تو اس کو آگے ملانے کے لیے من الکتابی تو اس کا ترجمہ تھا کتاب سے. تو یہاں جو ہے وہ ترجمہ کیا ہوگا کسی یا ایک کتاب سے. ٹھیک ہے. اسی طرح من ماء من عہد من خوف من مشرک مشرک مرد سے. من مشرکت کسی مشرکہ عورت سے یا ایک مشرکہ عورت سے. من عدو کسی دشمن سے. من طین کسی مٹی سے. من اجر ایک اجر سے اجر. من جوع بھوک سے. من مسد کسی یا ایک باندھ سے باندھ کی رسی. حبل من مسد رسی کو بولیں باندھ رسی. یہ باندھ ہے یہ اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کو بیان کیا گیا نا. فی جیدہا حبل من مسد تو مسد کہتے ہیں باندھ کو جو جس سے رسی بنتی جس سے نہیں رسی رسی تو خود الگ ہے نا وہ تو ایک اس کی شکل ہے. باندھ وہ ایک مٹیریل ہے جس سے اس کو رسی کو بنایا جاتا ہے. باندھ وہ مٹیریل جیسے نائلون ایک مٹیریل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح باندھ ایک مٹیریل ہے جس سے اس رسی کو کیا کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے. تو مسد یہ ویسے دو طرح کے باندھ ہوتے ہیں.
ایک موج کا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سن کا یا سان کا. تو جو مسد ہے یہ عموماً موج وہ کھردرا سا ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے. تو چونکہ بان ایک دونوں کا مشترک ترجمہ ہے اس لیے وہ کیا گیا کہ من مسد بان سے, حبل یعنی اس کی ابو لہب کی بیوی کی گردن میں جو رسی آئی اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی, وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان کر دیا فی جیدہا, اس کی گردن میں حبل رسی آئے گی, کس سے؟ من مسد, مسد سے یعنی بان سے. تو حبل رسی پہلے چونکہ لفظ ذکر چکے, اس کو قیامت کی سزا ہے نا, کیا آخرت کی سزا ہے نا, دنیا میں بھی اس کی یہ سزا ملی. ایسی اس کے گردن میں رسی آئی گی, اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا تو. جی اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو 2 آیات ہیں اب ان کا ترجمہ آپ خود کریں. والفتنة اکبر من القتل, شرک کہیں گے اور شرک فتنے کہیں گے, سب سے بڑا سب سے زیادہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا زیادہ بڑا ہے, قتل سے بڑا ہے. یہ جو لفظ ہم نے پڑھا تھا نا سبق نمبر 19 میں آخری, اکبر اصغر ارحم اکبر, ٹھیک ہے, اس میں کیا ہم نے کیا تھا؟ سب سے زیادہ, سب سے زیادہ کا جو مفہوم پایا گیا تھا. یاد رکھیے کہ جب مطلق لفظ ہوگا نا تو اس وقت اس کا ترجمہ سب سے زیادہ ہی کریں گے, ٹھیک ہے. یہاں نہیں کریں گے کیونکہ جب اس کے بعد کوئی لفظ آ جائے جس سے اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہو تو پھر اسی کے مقابلے میں یہ ہوگا. اچھا یہاں کمپیریزن نہیں ہے, کمپیئر من القتل, الفتنة اکبر من القتل, تو قتل سے بڑا کیا ہے؟ فتنہ. یہاں سب سے زیادہ نہیں کہیں گے, ہاں جی, سب سے زیادہ نہیں کہیں گے, نہیں سب سے بڑا ہے, کیونکہ جو فتنے سے بڑا ہو گیا. فتنے سے اور بھی تو کئی چیزیں بڑی ہو سکتی ہیں, یہ فتنہ قتل سے بڑا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ فتنہ قتل سے بڑا ہے. یہ اور فتنہ بڑا ہے قتل سے یا جی جی ایسے ٹھیک ہے, بڑا بڑا ہے فتنہ وہ قتل سے بڑا ہے, فتنہ بڑا ہے قتل سے, جیسے لفظی کا ویسی پڑھا ہے. ہاں, یہ لفظ ترجمہ. اور فتنہ بڑا ہے قتل سے. جی آگے ہے والفتنة اشد من القتل, شدید ہے قتل سے, اور فتنہ زیادہ یہاں یہ سخت ہے, فتنہ سخت ہے کس سے؟ قتل سے. یہاں شدید کے اندر خود بھی مانا اور اس کو مزید بڑھانے کے لیے بھی زیادہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جائے تو زیادہ ہے. کیا شدید کیا ہے؟ بہت زیادہ, لیکن یہاں پہ اشد ہے نا تو الف ہے اس میں, تو وہ تو اکبر میں بھی تو الف ہے نا, سیم وہی ہے, زیادہ شدید کہہ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. کیونکہ شدید کا ترجمہ کرنا زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے, اشد سے. ٹھیک ہے, تو یہ صحیح فتنہ سخت ہے قتل سے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مشق جو ہے سوال نمبر 10 آیات میں سے صرف اس حصوں کا نمایاں کریں جس میں من اور اگلے لفظ سے ایسا کتاب بن رہا ہے جسے آپ خود سمجھتے ہیں. او کصیب من السماء ما انزل الله من الكتاب وما هو بمزحزحه من العذاب ومن احسن من الله صبغة من الله من الله من ہے وہ, من نہیں ہے. ولنبلونكم بشيء من الخوف ومن الناس من يشري نفسه من الناس وما أنزل الله من السماء وما هم بخارجين من النار والفتنة أشد من القتل.
کوشچن نمبر 2 ہے من کے بعد ال والے یا ال کے بغیر لفظ کا خیال رکھتے ہوئے ذیل میں درج کتوں کا زبانی ترجمہ کریں. من العملی عمل سے من ماء کسی یا ایک پانی سے من القول بات سے بات سے قول من الجن جن سے من کتاب من الناس من عہد کسی یا ایک عہد سے من الحی زندہ سے زندہ سے من الامن من نار من الشیطان من مشرکت ٹھیک ہے جی. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے. جب جی اس کا اس ایک مشرک عورت سے نا کسی کسی ایک مشرک. تو آج کے سبق میں جو ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے وہ ہے من. من کا ترجمہ سے من کا ترجمہ سے. تو جتنے بھی الفاظ ہیں جب ان کے بعد الف لام ہوگا من کے بعد جب الف لام والے الفاظ آئیں گے تو پھر اس کا ترجمہ سمپل سے کریں گے. کتاب سے، قرآن سے، اللہ سے، علم سے. ٹھیک ہے. لیکن جب من کے بعد وہ لفظ آئے جس پر الف لام نہ ہو تو پھر اس میں کسی یا ایک کا مفہوم وہ پایا جائے گا، اس کا اضافہ کیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آج کے سبق میں جو من کا اضافہ ہے اس کا یہ ذکر ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اب پہلے سے کام بہتر ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے. اور یہ سمجھ تب آئے گی جب قرآن مجید پڑھو گے. میں روزانہ کم از کم اور کچھ نہیں تو ایک صفحہ وہ اس اعتبار سے پڑھیں کہ ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ کہاں کہاں آ رہی ہے. تو پھر آپ خود بخود اس کو کیا کریں گے، سمجھتے جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایسا بھی کل کے سبق میں